السلام علیکم اسٹوڈنٹس، دس از ڈاکٹر سید شادین۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہم نے بات کرنی تھی بلڈ ٹرانسفیوژن پہ، کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کیا تھی، کیونکہ اس سے پچھلے جو لیکچرز تھے اس میں ہم نے ذکر کیا تھا بلڈ گروپنگ کی، کراس میچنگ کی، اور اس طرح ساتھ ساتھ ہم نے باقی چیزوں کی ذکر کی تھی۔ تو آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن پہ کرنا ہے، کہ آپ کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا، اس کے لیے جو پرنسپلس ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیے۔ آج ہم نے پھر آپ کیا کرنا ہے، بلڈ ڈونیشن یا بلڈ ٹرانسفیوژن کرنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بلڈ ٹرانسفیوژن ایک وے ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا بلڈ کسی بیمار بندے کو یا کسی انجرڈ بندے کو آپ اپنا بلڈ دے دیں۔ اف یور باڈی، اب جب آپ کی باڈی یہ مس کر دی ہے ایک سے زیادہ کمپوننٹس جو کہ بلڈ کے لیے شامل ہوتا ہے، اس کو آپ کیا بولتے ہیں، ٹرانسفیوژن کرتے ہیں، یا اپنے باڈی سے کسی اور کو دیتے ہیں یا کسی اور کی باڈی سے خود میں انجیکٹ کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، بلڈ ٹرانسفیوژن۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز پہ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آپ کو کتنا بلڈ آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ تقریباً یہ بلڈ ٹرانسفیوژن آپ کا لیتا ہے 1 گھنٹے سے لے کے 4 hours تک، یہ تقریباً اتنا ٹائم لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 5 ملین امریکنز جو ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اسی طرح ہمارے پاکستان میں بھی، اسپیشلی امریکہ کی اگر آپ یہاں پہ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ یا ٹرامیٹک کنڈیشنز ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہاں پہ جو تیلیسیمیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے ایسے، یا ہمارے پاس جو ایسے قسم کی کنڈیشنز ہوتے ہیں، کینسرز وغیرہ یا اس کے قسم کی کنڈیشنز کے لیے، اس کے لیے یہ چیزیں پھر بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے پھر آپ کو ٹرانسفیوژن کا کم از کم اتنا کچھ آئیڈیا ہونا چاہیے۔ اس کے کچھ ٹائپس ہوتے ہیں۔ نمبر فرسٹ جو آپ کے پاس آتا ہے، آپ جب ریڈ بلڈ سیل کی ٹرانسفیوژن کرتے ہیں، جب آپ کیا کرتے ہیں، کسی بندے کو انیمیا ہو یا اس کی آئرن ڈیفیشنسی ہو تو آپ پھر کیا کرتے ہیں، اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا جو آج کل ہم جو وہ کرتے ہوتے ہیں، جو سیکنڈ ون آپ کے پاس پلیٹلیٹس جو ہوتے ہیں، یہ ٹینی سیلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کلوٹنگ میں یا بلیڈنگ میں کے وقت آپ کے کام آتی ہے۔ جب بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت یہ آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ تو بعض اوقات کچھ لوگوں کے وہ اس کے باڈی کے اندر، جیسے کہ کینسر کی ٹریٹمنٹ میں یا ایسے بہت قسم کے، اس میں آپ کے یہ پلیٹلیٹس ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کنڈیشن میں پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ پلیٹلیٹس لگاتے ہوتے ہیں۔ جو تھرڈ ون جو آج کل ہمارے پاس کووڈ کے حالات میں جو ہم پلازما ڈونیٹ کرتے ہیں، ابھی تو ویکسین آ گئے ہیں، لیکن ویکسین سے پہلے ہم کیا کر رہے تھے، ایک الٹرنیٹیو میڈیسن یوز کر رہے تھے جس کو پلازما بولتے ہیں۔ پلازما کیا کرتا ہے، یہ قسم کے پروٹینز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کی کلوٹنگ میں ہیلپ کرتے ہیں یا آپ کے اس کے اندر پروٹیکشن کے کام میں آتے ہیں، یا آپ کے باڈی کے اندر کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہے، انٹرنل بلیڈنگ، جیسے لیور سیروسس جس کو بولتے ہیں، جو یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے لیور ڈیزیز، تو لیور ڈیزیز آپ کے پاس لیور سیروسس کے ساتھ ہی آتے ہیں۔ اس قسم کے کنڈیشنز کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں، لیور ڈیزیز میں پھر آپ یہی ہی اپلائی کرتے ہیں، آپ پلازما ہی وہ کرواتے ہیں، جیسے کہ ہم آج کل کووڈ میں بھی یہی چیزیں یوز کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہمیں سائیڈ افیکٹس آتے ہیں، یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں، خطرات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو نمبر فرسٹ آپ کے پاس الرجک ریئیکشنز ہوتے ہیں، اور سیکنڈ ون آپ کے پاس ایکیوٹ امیون ہیمولیٹک ریئیکشنز ہوتے ہیں، تھرڈ ون آپ کے پاس ڈیلیڈ ہیمولیٹک ریئیکشنز ہوتے ہیں۔ جو فرسٹ ون کی بات کرتے ہیں، الرجک ریئیکشن میں کیا ہوتا ہے، جب آپ کسی سے بلڈ ریسیو کرتے ہیں یا آپ سے کوئی بلڈ ریسیو کرتا ہے، اگر آپ کا بلڈ گروپ ٹائپ سیم ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پھر کیا ہوگا، آپ کو خارش سی ہوگی، آپ کی باڈی کے اوپر اس طرح کیا کہتے ہیں، ریڈ پیچز آ جاتے ہیں، اور اس قسم کے الرجک ریئیکشن کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں، بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں جلدی سے جلدی، تاکہ آپ اس سے کیا ہو جائیں۔ اور یہ ہے، آپ بعضوں کا سب کے ساتھ تو نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں میں اس طرح ہو جاتے ہیں، ان میں الرجک ریئیکشنز آ جاتے ہیں، تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی کچھ اینٹی باڈیز یا اس طرح کچھ چیزیں آپ کی ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ اب ہم اگر سیکنڈ کی بات کرتے ہیں، ایکیوٹ امیون ہیمولیٹک ریئیکشن، یہ کمپلیکیشن جو آپ کے پاس ہوتی ہے یہ بہت ہی کم ہوتی ہے، لیکن یہ میڈیکل ایمرجنسی میں ہی آتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کی باڈی جو ہوتی ہے ریڈ بلڈ سیل پہ اٹیک کرتے ہیں جو آپ نے ریسیو کیا ہوتا ہے،
اور یہ آپ کو بلڈ ٹرانسفیوژن کے بعد ہی ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور آپ کو کیا ہوتا ہے, آپ کو بخار چلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے, آپ کو سردی لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے, الٹیاں آتی ہے, آپ کے چیسٹ میں اور آپ کے نیچے کمر میں بھی درد ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو یورین ہوتی ہے وہ بھی بلیکش کلریشن میں ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے جب آپ ٹرانسفیوژن کرواتے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو ڈاکٹر آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے. آپ کا اگر یورین اس طرح آ رہا ہے تو پھر آپ جلدی سے ہمیں بتائیں. سیکنڈ ون جو آپ کے پاس آتا ہے وہ ڈیلیڈ ہیمولیٹک ریئیکشنز ہوتی ہیں, جو کہ آپ کے پاس یہی بھی سیم طرح کی ہی ہوتی ہے. ایک ایکیوٹ ہوتا ہے, ڈیلیڈ ہوتا ہے, لیکن یہ آپ کو کچھ ٹائم بعد یا کچھ دنوں بعد ہی آپ کو یہ کنڈیشنز آنی سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر آتے ہیں ٹرانسفیوژن ریلیٹڈ ایکیوٹ لنگ انجری, جس کو ٹریلائی بولتے ہیں. یہ آپ کے پاس ریئل کنڈیشن ہوتی ہے, لیکن یہ آپ کو موت کے منہ میں بھی لے کے جا سکتی ہیں. اور کچھ ہی گھنٹوں میں جب آپ بلڈ ٹرانسفیوژن سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک قسم کا ہلکے ٹائپ کا بخار ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, اور آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے یہ لنگس کو ڈسٹروائے کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ اس کے جو اینٹی باڈیز ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ جو نیو سبسٹانسز ہوتے ہیں جو آپ نے بلڈ گروپ ٹرانسفیوز کیا ہوا تھا, جو آپ نے لیا ہو یا کسی کو دیا ہوا ہے, تو یہ آپ کے کیا کرتے ہیں, یہ ٹرانسفیوژن ریلیٹڈ زیادہ تر جو کیسز اس کے ہوتے ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں, اور پاکستان میں بھی اس کے زیادہ تر کیسز یہی آتے ہیں کہ یہ لنگس کو کیا کر دیتے ہیں, ڈسٹروائے کر لیتا ہے. اس کے ساتھ پھر بلڈ بون انفیکشنز, جو بلڈ کے ساتھ جو انفیکشنز آپ کے ساتھ آتے ہیں. بلڈ بینک جو ہوتا ہے یہ اسکریننگ کرتا ہے ڈونرز کی اور ٹیسٹ کرواتا ہے مختلف قسم کے, تو اس میں وائرس یا بیکٹیریا یا پیراسائٹس جو ہوتے ہیں, یا اس میں کوئی ایسا قسم کا انفیکشن تو نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ کو پھر جب آپ بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جائے پہلے بلڈ بینک چلے جائے, وہاں پہ آپ کی وہ کیا کرتے ہیں, وہ ٹیسٹ ویسٹ کرواتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آگے پھر آپ پروسیجر کریں. ضرورت کیوں پیش آتی ہے, اس کی انڈیکیشنز کیا ہوتے ہیں. جب آپ کوئی مختلف قسم کی یا میجر سرجری کر رہے ہیں, یا کوئی سیریس انجری آئی ہوئی ہے جس میں آپ کا بلڈ بہت زیادہ لاس ہوا ہے, آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں بلیڈنگ کے یا ڈائجسٹو ٹریک کی یا السرز کی, تو اس قسم کی کنڈیشن میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. یا آپ کو قسم کی بیماری ہے, لیوکیمیا ہے, کڈنی ڈیزیز ہے, یا آپ کو انیمیا وغیرہ ہے, یا آپ کینسر کی ٹریٹمنٹ ریسیو کر رہے ہیں, ریڈیشنز آپ لے رہے ہیں, یا کیموتھیراپی یوز کر رہے ہیں, یا بلڈ ڈس آرڈرز آپ کو ہے, یا کوئی لیور پرابلمز آپ کو ہے, لیور سیروسس وغیرہ, جس میں آپ کے آر بی سیز جو ہوتے ہیں اس کی ڈسٹرکشن سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے. تو اس قسم کی کنڈیشن کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں, یہ ڈرگز یوز کرتے ہیں, کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں. تو یہاں تک آپ کی اپلائیڈ اناٹمی اینڈ فزیولوجی ختم ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے, اس کے بعد پھر جو سارے کے سارے آپ کے مڈ ہوں گے, اور انشاءاللہ آپ کی مڈ میں پھر آپ سے اس لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.